اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ 7واں مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے
اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں اس بات کا حکم دیا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے جانوں پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا کریں۔ ان حرمت والے مہینوں میں زمانے جاہلیت میں لوگ اس کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ چیز باقی رہی، زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اس کا پاس و لحاظ کیا کرتے تھے، لیکن آئے دن یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ان حرمت والے مہینوں میں شریعت مطہرہ کا نام دے کر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو ان کے لیے باعث عبادت نہیں، باعث اجر و ثواب نہیں، بلکہ باعث عذاب کہلاتے ہیں، اور یہ شریعت مطہرہ کا حصہ تو ہرگز نہیں، بلکہ یہ بدعت کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسے کام نام نہاد مسلمان کرتے ہوئے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لہذا ظلم کرنے کا مطلب یہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے، برباد کرے، تکلیف دے، مارے پیٹے، یا پھر کوئی حادثے کا اپنے آپ کو شکار بنا لے، یا اپنے بدن پر کچھ زخم لگا لے۔ ظلم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو توحید کے راستے سے ہٹا کر شرک و بدعات کے راستے پر لگائے، تو یہ بھی اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ تو یہی بات آج کے مختصر وقت میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیے ہیں، سنن و نوافل ہیں، روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، ان چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے، لیکن جو چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، جس کے اوپر آپ کا حکم موجود ہے، وہی چیز شریعت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ شریعت کے نام پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کام بھی ایجاد کر لیں تو سارے کام بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، اور اسی بدعت کے سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آپ کو آگ میں جھونکنے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ان بدعتوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے آل و اولاد کو بچا لینا، اور اپنے اڑوس پڑوس رشتہ داروں کی اس سے حفاظت کی تدابیر اپنانا، یہ مومنوں کا شعار ہے، مومنوں کا کام ہے۔ ورنہ نام نہاد مسلمان، جیسا کہ فرض نمازوں کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں، لیکن بدعتی امور میں اگر کوئی نماز قائم کر لی جائے، کوئی نماز کا حکم دے دیا جائے، تو پھر فرض نماز اپنی جگہ، وہ فرض نمازوں میں نظر ہی نہیں آتے، لیکن ان بدعت والی نمازوں میں صف اول میں وہ شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شیطان کی بھی چال، شیطان کی بھی مکاری کیا کہنا، کہ بدعت کو، شرک کو، گناہوں کو وہ بڑے خوبصورت انداز میں بندوں کے سامنے پیش کرتا ہے، ایسی خوبصورتی کہ ان بدعت والے کاموں کے سامنے عبادتیں جو شریعت مطہرہ کا حصہ ہیں، جو توحید انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو پھیکی نظر آ جاتی ہیں۔ ایسی تزئین، ایسی خوبصورتی کے ساتھ وہ اعمال جو بدعت کے دائرے میں ہے شیطان پیش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ جو بدعتی ہے، نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قابل قبول، نہ ہی نفلی عبادت قابل قبول۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو بدعت جیسے قبیح والے برے انجام سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے میں، ماہ رجب میں، نام نہاد مسلمان چند بدعتوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ انہی بدعتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اللہ رب العالمین کی آگے توبہ کر سکیں۔ ان میں سے پہلی بدعت، جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے
تو اس مہینے کی پہلی جمعرات کی رات یا جمعہ کی رات لوگ ایک نماز کا اہتمام کرتے ہیں صلاۃ رغائب کے نام سے، جبکہ یہ نماز شریعت مطہرہ میں احادیث کے ذخیرے میں کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ذکر ملتا ہے اس نماز پر عمل کرنے والی سب سے پہلی شخصیت کون سی ہوتی، کس کی ہوتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایسی کوئی نماز ثابت ہوتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا عمل ملتا، لیکن نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں ایسی کسی نماز کا تذکرہ ملتا ہے، اور نہ ہی 1.25 لاکھ سے زائد جو صحابہ اکرام ہیں ان کی کسی ایک صحابی کی زندگی میں اس نماز کا تذکرہ ملتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ابتدائی 400 سال تک اس نماز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ 5ویں صدی میں یعنی 400 سال کے بعد جو 5ویں صدی شروع ہوئی، 5ویں صدی میں اس نماز کا وجود ہوا، اس نماز کو ایجاد کیا گیا صلاۃ رغائب کے نام سے، یعنی ایک مخصوص طریقے سے مخصوص عمل کے ساتھ یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ رغائب پڑھ لے، یہ نماز پڑھ لے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ یعنی حج کی جو فضیلت صحیح احادیث میں بیان کی گئی کہ آدمی صحیح مناسک کو ادا کرتے ہوئے ارکان کے مطابق عمل کرتے ہوئے حج کرتا ہے تو پھر وہ انسان ایسا ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ تو یہ فضیلت ان بدعتیوں نے اٹھا کر صلاۃ رغائب پر فٹ کر دیا، یعنی صلاۃ رغائب اگر ایسی کوئی نماز ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہیں کرتے؟ صحابہ اکرام یہ نماز نہیں پڑھتے؟ تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی نماز ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن وہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے نہیں ہے۔ یہی بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام ہوا۔ تو بہرکیف شریعت مطہرہ میں اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے، اور آج کل تو اس طرح کی نماز یعنی صلاۃ رغائب کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ مسجد میں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ بدعت ہے اور اس سے توبہ کرنے کی مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور اسی طرح ماہ رجب میں رجب کی 6 تاریخ کو ہمارے ملک عزیز میں ایک بدعت زوروں پر چلتی ہے، وہ ہے اجمیر شریف کی بدعت۔ اجمیر شریف میں شیخ معین الدین چشتی جو وہاں پر مدفون ہیں ان کی مزار کا عرس اور میلہ ہوتا ہے۔ تو اسی مہینے کی رجب کی 6 تاریخ کو لوگ ٹولیوں میں جماعتوں کی شکل میں جوق در جوق ایک بعد دیگرے اجمیر کی طرف سفر کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے غلو یہاں تک کر دیا کہ کعبۃ اللہ کا جو طواف ہے وہ طواف اپنی جگہ، لیکن اس سے بہتر اور افضل ترین طواف اجمیر کی درگاہ کا طواف ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جس کو بیت اللہ شریف جا کر عمرہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ اجمیر شریف کا عمرہ کر لے، اجمیر شریف کا طواف کر لے، اجمیر شریف کی زیارت کر لے تو اسے عمرے کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں کے سلسلے میں لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو کیا آج ہمارے درمیان یہ عمل نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنائے ہیں؟ اگر بنائے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت نازل ہو رہی ہے، اور لعنت شدہ عمل کو عمرے کا ثواب کہنا یہ جہالت کی انتہا ہے،
یہ جہالت کی انتہا ہے اور بدعتوں میں سب سے بڑی گمراہی والی بدعت ہے۔ لہذا رجب کے مہینے میں جو بھی عرس اور میلے کی غرض سے اس طرح کی زیارتوں کے لیے سفر کرتے ہیں، ان کا سفر بھی ان کے لیے باعث عذاب ہے اور ان کا طواف بھی ان کے لیے باعث عذاب ہے۔ کسی منچلے نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے جب زیادہ غصہ آتا ہے تو میں اجمیر شریف چلا جاتا ہوں اور وہاں میں جانے کے بعد جب گنبد دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور میں نماز پڑھنے کے لیے اجمیر شریف جاتا ہوں، جبکہ یہاں 5 وقت اذان ہوتی ہے، 5 وقت مؤذن تکبیریں لگاتا ہے اور مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر نماز کی طرف، کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لیکن اس منچلے نے یہ کہا کہ مجھے یہاں نماز پڑھنا نہیں ہے، میں یہاں تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں، جب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اجمیر جاتا ہوں، اجمیر جا کر نماز پڑھتا ہوں۔ نعوذ باللہ، ایسے گمراہ عقائد لے کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور درگاہوں، مزاروں، آستانوں پر مجاور بن کر بیٹھنے والے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے، ان کے پروپیگنڈوں سے، ان کے بدعاتی جالوں سے نادان مسلمانوں کو بچے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی اجمیر شریف کی، اس طرح کے دنیا میں اور مقامات ہیں۔ حاجی علی کا عرس ہے اور اسی طرح کئی نام ہیں جس کو میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو لوگ ہر مہینے میں کسی نہ کسی جگہ کا ایک عرس میلہ مختص کر لیے ہیں اور وہ عرس میلے میں شریک ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر ایک تو بدعتی کام ہے، بدعت والا عمل ہے، اور وہاں جا کر طرح طرح کے اور خرافاتی کام کرتے ہیں جن کاموں پر شریعت اسلامیہ میں لعنت کی گئی ہے۔ مرد اور عورتوں کا اختلاط، یعنی ان عرس اور میلوں میں مرد عورتیں ایک دوسرے کے کندھوں کو رگڑ رگڑ کر چلتے ہیں، وہاں پر کوئی مرد و خواتین کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا، اور انہی کے درمیان مخنثوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، یعنی جو مرد اور عورت کے درمیان کی جو ذات ہے وہ لوگ بھی اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ ناچ گانا ہوتا ہے، ڈھول تاشے ہوتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بلکہ حرام قرار دیا ہے، ایسی چیزیں لا کر یہاں عرس میلے میں ولیوں کے نام پر یہ لوگ کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اسی مہینے کی 6 تاریخ کو یہ عمل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح رجب کے مہینے میں ایک اور بدعت حال ہی میں لوگوں نے شروع کیا ہے۔ رجب کی 13 تاریخ، بعض لوگوں نے رجب کی 12 تاریخ کو بھی یہ بدعت کرنا شروع کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش۔ یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے سلسلے میں اگر تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تاریخ میں کافی اختلاف ہے، یعنی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ کے ذکر کرنے میں، تاریخ کے بیان کرنے میں، تاریخ کی متعین کرنے میں مؤرخین کے درمیان کافی اختلاف ہے۔ اکثر لوگوں نے 13 رجب کا ذکر کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ 13 رجب کو پیدا ہوئے، لیکن شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑے ہی زبردست طریقے سے رد فرمایا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے، کیا حقیقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ 12 یا 13 رجب کو پیدا ہوں، کیا ان کی پیدائش کا جشن منانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اور یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن جو منا رہے، جشن میلاد کے نام سے جو رسم لوگوں نے شروع کی، جو بدعت لوگوں نے شروع کی، اسی کو دیکھ کر اب لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ کو زیادہ ماننے والے جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا دن منانے لگے۔ اور آنے والے دنوں میں یہ بات بعید نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ان کے یوم ولادت پر جشن منائیں گے،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ان کے یوم ولادت پر جشن منائیں گے۔ اس طرح دیکھا جائے تو ہمارے درمیان ہفتے میں جو ایام آ رہے ہیں، ہر دن کسی نہ کسی صحابی کی پیدائش کا دن ہے، تو کیا پورا ہفتہ ہم لوگوں کا ان صحابہ کا کیا یوم ولادت مناتے رہیں گے؟ یہ بدعت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا جشن منانا ایسا ہی ہے جیسے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا عبادت ہے، اور نہ ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن کے جشن منانا عبادت ہے، بلکہ دونوں عمل بدعت کے زمرے میں داخل ہیں، اور اس کو بدعت ہی کہا جائے گا۔ اور یہ کام کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں تو نہیں ہو رہا ہے جس میں کہا گیا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ 3 بدعتیں ہوئیں جو اس ماہ رجب میں کی جاتی ہیں، اور اسی طرح رجب کی 22 تاریخ کو یعنی بسپر 2 تاریخ کو ایک بہت بڑی عید منائی جاتی ہے، کھیر پوریوں کی عید کے نام سے، ہمارے درمیان بھی کافی مشہور ہے، اور اس کو رجب کے کنڈے کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر کے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے لکڑہارے کے سلسلے میں، لکڑیوں کو کاٹ کر لا کر بازار میں بیچنے والے کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی عورت، اس کی بیوی نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اس نے ان کے نام کے نظر و نیاز کے کنڈے بنائی، تو وہ لکڑہارا غربت سے کیا ہے امیری کی طرف آ گیا، مالدار ہو گیا۔ اس طرح امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب شدہ یہ واقعہ لوگوں کے درمیان اس مہینے میں بڑے زور سے لوگ دعوت و تبلیغ کی طرح اس کو پھیلاتے رہتے ہیں، جبکہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے، اور یہ واقعہ سندن ضعیف تو کیا بلکہ موضوع اور من گھڑت واقعہ ہے، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ ایسے واقعات لوگ شریعت کا حصہ بنا کر بیان کرتے ہیں، اور وہیں پر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر کے یہ قول بیان کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے یہ حکم دیا کہ میرے نام کی نظر و نیاز 22 رجب کو کنڈوں کی شکل میں جو کرے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ مالدار ہو جائے گا، وہ زندگی بھر غریب نہیں رہے گا۔ اگر یہ باتیں صحیح نہیں ہوئیں تو کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا، یعنی میرا گریبان وہاں پکڑ کر مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ بلکہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ گارنٹی دے رہے ہیں، ایسا ایک قول ان کی طرف منسوخ کر کے لوگ اس کو عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، جو کہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی میں نہ ہی اس طرح کا کوئی واقعہ ملتا ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی قول ملتا ہے، تو لوگ بسپر 2 تاریخ کو رجب کے کنڈے بناتے ہیں، اور رجب کے کنڈے بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، پڑوس میں تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، اور خود کھاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، صدقے کے ارادے سے تقسیم کرتے ہیں، جو کہ سارے اعمال بدعت ہیں، سارے اعمال بدعت کے زمرے میں داخل ہیں۔ اصل میں اس کو ایجاد کرنے والے کون ہیں، یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے 22 رجب کے کنڈوں سے متعلق، لیکن مجھے یہاں مختصراً بیان کرنا ہے وہ یہ کہ اس کو ایجاد کرنے والے شیعہ ہیں۔ شیعہ کی ایجاد کردہ یہ رسم، شیعہ کی ایجاد کردہ یہ بدعت، جو کہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اسلام سے نکلا ہوا فرقہ ہے۔ جب یہ فرقے نے اس کو ایجاد کیا اور اس کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوخ کر کے شیعوں نے بیان کیا، جو کہ جھوٹا واقعہ ہے، من گھڑت واقعہ ہے، اب ہمارے نادان مسلمان، نام نہاد مسلمان، جنہیں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، جنہیں روزوں کی کوئی پرواہ نہیں، جنہیں عبادت الہی کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں تو صرف اور صرف کھانے پھلانے کا مقصد پورا ہونا چاہیے، انہیں کھانے پینے سے مقصد پورا ہونا چاہیے۔ اب اس قوم کے سامنے کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی عبادت پیش کرے تو وہ قوم کیسے اس کو تسلیم نہیں کر سکتی؟ لہذا نادان مسلمانوں نے زوروں کے ساتھ، شوروں کے ساتھ رجب کے کنڈے منانا شروع کر دیے، اور یہ رواج آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ ہمارے گھر کی بڑی عورتیں، نانی، دادی وغیرہ اس پر کتنا زور دیتی ہیں،
عورتیں اس میں اپنی اصلاح کر لیں. رجب کے کنڈوں کی کوئی رسم اسلامی رسم نہیں ہے، یہ اسلام سے ہٹی ہوئی بات ہے، بلکہ بدعت کے زمرے میں ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک بڑا الزام ہے، ان کے اوپر بہتان ہے، ان کے اوپر لوگوں نے جھوٹ باندھ کر شیعوں نے اس کو ایجاد کیا. اگر تم بھی اسی کو اپناؤ گے کہیں اللہ نہ کرے تمہارا شمار ان شیعوں میں سے ہو جائے جن کو اسلام سے نکال دیا گیا، جو صحابہ کو گالی دینے والے ہیں، صحابہ کے حق میں لعن طعن کرنے والے ہیں، صحابہ کے حق میں برا بھلا کہنے والے ہیں. ایسے لوگوں کی ایجاد کردہ چیز کو لے کر ہم اسلام سمجھیں، اس سے بڑی جہالت اور کچھ نہیں ہے. جو رجب کے کنڈے کرتے ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہیں ہمارا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں سے نہ ہو جس میں کہا گیا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آئیے اسی طرح رجب کے مہینے کی ایک بدعت اور ہے. 27 رجب کو یہ بدعت کی جاتی ہے، وہ ہے شب معراج کی بدعت. لوگ شب معراج کو جب بدعت کہتے ہیں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے. غصہ یہاں کس بات کا غصہ؟ یہ معراج کا سفر جو ہوا تھا اس کی تاریخ کے سلسلے میں اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے، اگر اس کے سلسلے میں تحقیق کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری زندگیوں کا آدھا حصہ نکل جائے گا، اتنا اختلاف ہے. فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10 سے زائد قول بیان کیے ہیں. یعنی معراج کب واقع ہوئی اس سلسلے میں 10 اقوال محققین و مؤرخین کے بیان کیے گئے ہیں. اب کون سی تاریخ کو ہم مانیں گے، کون سی تاریخ کو ہم لیں گے؟ بہرکیف تاریخ میں ہی اتنا شدید اختلاف ہے. اگر تاریخ میں اختلاف نہیں بلکہ بالضبط کوئی تاریخ معلوم بھی ہو جائے تو کیا شب معراج کی رات کو جشن کی طور پر منانا جائز ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا، امت محمدیہ کو نماز جیسی عظیم نعمت کا تحفہ ملا، تو اس نعمت کے ملنے کی خوشی میں ہم جشن کیوں نہ منائیں؟ اگر یہی فہم اگر صحابہ کا ہوتا تو صحابہ نہیں مناتے. کیا ہم نے صحابہ سے بہتر عبادت کرنا سیکھ لیا ہے؟ کیا صحابہ سے ہم بڑے زاہد و متقی بننا چاہتے ہیں؟ صحابہ نے کبھی کسی موقع پر کسی ایک صحابی نے بھی، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑا ہی اس کے بعد، ایسے صحابی بھی معراج کی رات میں کوئی جشن نہیں منایا ہے. اگر منائے ہیں تو دلیل لائیں، ہم بھی منائیں گے. دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. دلیل نہ ہونے کی صورت میں اس کو عبادت کہنا یہ جہالت ہے، اور جہالت کی انتہا ہے. اور شب معراج میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسجدوں کو سجا رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، اور بعض مساجد کے باہر قوالیاں لگائی جاتی ہیں. قوالیاں بڑھتے بڑھتے وہ گانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ یہ لوگ جو سال بھر مسجدوں سے دور رہنے والے، کسی فرض نماز میں نظر نہیں آنے والے، شراب کی لت میں دھن ہو کر مسجد کے باہر ڈھول تاشے میں مگن ہو کر ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا یہ جشن ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول تاشوں کو حرام کہا، مسجدوں کو چراغاں کرنے کو ناجائز کہا، بدعت میں شمار کیا. مسجدوں کو اس طرح کی چیزوں سے آراستہ و پیراستہ کرنا، زینت بخشنا، یہ بدعتی امور میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو منع کیا ہے ان چیزوں کو آج مسلمان کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہے. یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود؟ یہی ہمارا عمل ہے. شب معراج کے دن کوئی جشن منانا یہ اسلام میں کہیں پر ثابت نہیں ہے، لہذا اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، جو لوگ معراج کی رات جو شب مناتے ہیں، جو جشن مناتے ہیں، وہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور سوچے کہیں ہمارا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں تو نہیں ہو رہا ہے جس میں کہا گیا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور اسی طرح 27 رجب سے متعلق ایک اور بدعت جو کہ روزے کے نام سے مشہور ہے. لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کے پیچھے عقیدہ یہ ہوتا ہے
کہ یہ ایک روزہ اگر کوئی رکھ لے رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کا کوئی روزہ رکھ لے تو اسے 1000 بلکہ لاکھوں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. نعوذ باللہ. کہاں ہے بھائی؟ کس کے پاس یہ وحی آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو یہ وحی آئی نہیں، صحابہ میں سے کسی نے ایسا روزہ رکھا بھی نہیں. اب آپ کے پاس جب اس طرح کی کوئی وحی آئی ہے تو ذرا بتائیں کہ کس کے پاس وحی آئی اور کون سا فرشتہ وحی لایا ہے؟ اس طرح کی چیزیں شریعت کا حصہ بنا کر نادان لوگوں کو بہکانا بھٹکانا یہ گمراہی والا عمل ہے. بلکہ اس طرح کا کوئی روزہ نہیں ہے. اگر اتنا بڑا اجر و ثواب والا کوئی روزہ ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے؟ صحابہ کرام نہیں رکھتے؟ لیکن کہاں رکھے ہیں؟ رجب کے مہینے کا یعنی 27ویں تاریخ کا روزہ صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، یہاں تک کہ سلف صالحین میں کسی سے بھی وہ ثابت نہیں ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. اب ہمارے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ سال بھر گناہ کرو، سال بھر شراب پیو، سال بھر اپنی منمانی کرو، سال بھر آپ کو جیسا چاہے ویسا زندگی گزارو، ایک روزہ رکھ لو بس ختم، جنتی ہو جاؤ گے. ایک نماز پڑھ لو صلاۃ رغائب کی، بس سارے گناہ معاف، آپ جنتی ہو جائیں گے. کیا دین اتنا آسان ہے؟ شریعت اتنی آسان ہے؟ تو پھر یہ ارکان جو اسلام کے ارکان بیان کیے گئے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ لہذا جو لوگ اس طرح 27ویں رجب کا روزہ رکھتے ہیں انہیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو رہا ہو جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو ایسی چیزیں لے کر لوگ اس طرح کی بدعتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور یہ شب معراج سے متعلق ایک آخری بدعت ہے جس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں. یہ بدعت لوگوں میں اس طرح سر انجام دے رہی ہے کہ یہ بدعت سے ہٹ کر پھر شرک کی طرف آدمیوں کو لے جاتی ہے، اور وہ شرک انسان کو کفر پر مجبور کر دیتا ہے، دائرے اسلام سے نکال دیتا ہے. ایسا عمل ہے یعنی ایک خاص گھوڑے کی تصویر بناتے ہیں لوگ رجب کے مہینے میں 27ویں رات کے بعد، معراج کی رات کے بعد، یعنی اس کو براق کا نام دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا جو سفر کیے تھے براق پر کیے تھے، تو وہ براق کی ایک شکل دیتے ہیں مسلمان، ہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان. وہ شکل کیا ہے؟ ایک گھوڑا رہتا ہے جس کے 2 پر رہتے ہیں اور اس کا چہرہ عورت کا رہتا ہے، خوبصورت عورت کا چہرہ. بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھ کر، اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر معراج کا سفر کیا تھا، اور اس کی پہنچ وہاں تک ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے معراج کے دن. لہذا اس کی تصویر بنائی جاتی ہے. اور آج بھی دیکھیے ہمارے اکثر مسلمانوں کے گھروں میں جہاں مزاروں کے، درگاہوں کے، اولیاء کے قبروں کے فوٹوز لگائے ہوئے رہتے ہیں، ان میں سے ایک فوٹو اس گھوڑے کی بھی رہتی ہے، یعنی عورت کا چہرہ اور 2 پر، اور یہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. اور اس فوٹو کو باقاعدہ لوگ پھول چڑھائے رکھتے ہیں، اور رجب کا مہینہ جیسے ہی آ جائے تو اس فوٹو کی بڑی واہوائی ہوتی ہے، لوگ اس کو پھول ڈالتے ہیں، پھول لگاتے ہیں. یہ سارے کیا ہیں میرے بھائیوں؟ یہ وہی کام ہیں جن کو کیا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کیا تھا، یعنی اپنے اولیاء کی تصویر بنا کر، مورتیوں کی شکل دے کر ان کے سامنے عبادتیں وہ لوگ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں گمراہ کر دیا گیا، ہلاک و برباد کر دیا گیا. اور آج امت محمدیہ کے لوگ اس طرح کی تصویریں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں کسی نیک خاتون صحابیہ، بلکہ صحابیہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ لگانے سے بچا لیا. یعنی بیعت کے لیے کوئی صحابیہ پردے کے آڑ میں سے اپنا ہاتھ دیتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہوں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو چھوا نہیں، اس پر بیعت کیا نہیں، بلکہ کہا کہ آپ کی بیعت ہو چکی ہے، اپنا ہاتھ واپس لے لیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر عورتوں کے ساتھ اس طرح اجتناب کرنے والے اتنے حیادار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت یعنی جس کی شکل و صورت بنا کر، خوبصورت شکل دے کر ایسی گھوڑی پر سوار ہو کر معراج جائیں گے؟
نعوذ باللہ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ اس طرح کے مزاروں اور مورتیوں والے کام کرنے والے مسلمانوں کو اپنے آپ میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں نہ ہو رہا ہو جس میں کہا گیا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بہرکیف ماہ رجب سے متعلق یہ گنے چنے بدعات ہیں جس کو آج نام نہاد مسلمان کثرت سے کرتے جا رہے ہیں، کثرت سے کرتے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ نادانی میں کر رہے ہیں، بعض لوگ جہالت میں کر رہے ہیں، اور بعض لوگ ضد میں آ کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بول رہے ہیں تو ہمیں رکنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو اولا ہیں، اس طرح کہہ کر ضد میں پچھلے سال ہم نے کم کیا تھا، اس سال زیادہ کرنا ہے، پچھلے سال ہم نے صرف گھر کے حد تک کیا تھا، اس سال محلے کے حد تک کرنا ہے، پچھلے سال ہم نے محلے میں کیا تھا، اس سال پورے ہمارے مسلم سوسائٹی میں کرنا ہے۔ اس طرح ضد میں آ کر لوگ جس طرح جشن میلاد النبی میں زدی میں زیادہ بدعات و خرافات کے کام کرتے ہیں، اسی طرح شب معراج میں بھی لوگ کرنے لگے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، جبکہ ان مسجدوں کا حق یہ ہے کہ تم دن میں 5 مرتبہ آ کر نماز پڑھو۔ اس سے بہترین حق کوئی ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ فرض نمازوں سے تو چور بنے پھرتے ہیں، فرض نمازوں سے جی چراتے ہیں، اور اس طرح کے حلوے پوریوں کی کھیر پوریوں کے بہانے ملے کھانے کے لیے اپنی عبادتوں کا نام دے کر، شریعت کا نام دے کر اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا آپ کو حسین کے نانا ہی ملے تھے جن کا نام لے کر کھیر پوریاں کھائی جا رہی ہیں؟ کیا آپ کو اولیاء اکرام بھی ملے تھے جن کا نام لے کر بدعاتوں کا کام کیے جا رہے ہیں، جن کا نام لے کر اپنی منمانی مستیاں کی جا رہی ہیں، جن کا نام لے کر شراب نوشی کی جا رہی ہے، جن کا نام لے کر زانیہ عورتوں کو بلا کر نچائے جا رہے ہیں؟ یہ سارے کام ایسے ہی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں آپ کر رہے ہوں، مخالفت میں آپ کر رہے ہوں۔ بہرکیف ان باتوں کو سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کوئی بھی اس طرح کی دعوت دیں، آپ کو بدعتی کام کرنے کی طرف ترغیب دلائیں، ان کو آپ یہ باتیں بتانا یہ آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ لہذا نادان مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، ان مسلمانوں کو بھی اپنے آپ میں اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ توحید پر ثابت قدم رکھے اور اس طرح کے بدعات و خرافات سے دور رکھے۔ میرے کیف اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعات سے، خرافات سے اور غلط رسم و رواج سے، ریاکاری، غرور، گھمنڈ، تکبر، حسد، کینہ، کپٹ جیسے بری خصلتوں سے اللہ ہم تمام کو پاک و صاف رکھے۔ اللہ ہم میں جو بیماریاں ہیں اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو قرضوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، اللہ مظلوموں کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کے زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین اور توحید کی خدمت گزاروں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم میں جو نیک ہیں مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ انہیں صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنائے، شریعت کا پابند بنائے، جب تک اللہ دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔